رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من تزکا، صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسوله النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ اور اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہو پھر مدحت رسول اللہ کی، تجھ سے کب ممکن ہو پھر مدحت رسول اللہ کی۔ آئیے کچھ عرض و معروض سے پہلے ہم اور آپ سبھی حضرات مل کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ درود پیش کریں اور پڑھے بآواز بلند، اللہم صلی علی مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ دائما ابدا۔ اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑی دیر سے آپ حضرات نعت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سماعت کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ مین خطاب تو میرے بعد انشاءاللہ پیر طریقت رہبر شریعت ناشر مسلک اعلیٰ حضرت آل نبی اولاد علی سید حضرت حاتم شاہ صاحب قبلہ کا خطاب آپ لوگوں کو سننے کو ملے گا۔ کچھ لمحوں کے لیے میں بھی آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر آیا، اور آپ لوگ یہاں بیٹھے علماء اکرام کی زیارت کریں، اور بالخصوص سید صاحب قبلہ بھی تشریف فرما ہیں، ان کو بھی محبت بھری نگاہ سے دیکھیں، کیونکہ محبت سے دیکھنا یہ ہمارا اہم فریضہ ہے، یہ ہماری ذمہ داری اور ہماری رسپانسبلٹی ہے، کیونکہ نبیوں کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں لوگوں ہر بندے کی یہ رسپانسبلٹی اور ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کے دلوں میں، حضور فرماتے ہیں کہ ہر بندے کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے نسل کی، اپنی اولاد کے دلوں میں، حضور فرماتے ہیں اپنی اولاد کے دلوں میں میری محبت اور میری آل کی محبت پیدا کرے۔ ہاں حضور فرماتے ہیں کہ ہر بندے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی نسلوں کی دلوں میں میری اور میرے آل کی محبت پیدا کرے، میری اور میرے آل کی محبتوں کے جام اپنی اولادوں کو پلائیں۔ آپ لوگ سید صاحب قبلہ کی زیارت کریں، اور علماء اکرام اور بھی تشریف فرمائیں، ان سب کی بھی زیارت کریں۔
اور آپ لوگوں کو مجھ سے زیادہ معلوم ہے کہ یہ محفل کس سلسلے میں رکھی گئی ہے۔ یہ مرحوم مخو خاں کے ایصال ثواب کے لیے یہ محفل رکھی گئی، اور مجھ سے قبل آپ لوگوں نے علماء اکرام کی زبانی سنا کہ ہم اللہ کی تسبیح پڑھیں گے، سبحان اللہ کی صدائیں بلند کریں گے، الحمدللہ پڑھیں گے، اللہ کی تکبیر بیان کریں گے۔ تو مجھ سے قبل علماء اکرام نے آپ کو بتایا کہ ایک صحابی پر ان کی قبر تنگ ہو رہی تھی، تو حضور نے تسبیح و تکبیر پڑھی، اور تقریباً یہ صحابی رسول حضرت معاذ ابن جبل تھے کہ ان کی جب قبر تنگ ہو رہی تھی تو حضور بھی وہاں پر موجود تھے۔ تو جب حضور نے تسبیح پڑھی تو ساتھ میں جتنے لوگ تھے وہ بھی پڑھنے لگے۔ تو تسبیح پڑھیں، تسبیح سبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔ ہمارے اللہ پاک کہنے سے اللہ کی پاکی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ہم اگر سبحان اللہ کہیں گے اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے، تو کیا اس کی پاکی بڑھ جائے گی؟ نہیں صاحب۔ ہم اگر سبحان اللہ کی صدائیں بلند کریں گے تو اللہ کی پاکی پر چار چاند، ایسا نہیں ہے کہ ہمارے کہنے سے چار چاند لگ جائے۔ اللہ تو پاک تھا، پاک ہے اور پاک ہی رہے گا۔ لیکن اگر ہم سبحان اللہ کی صدائیں بلند کریں گے تو کیونکہ یہاں پر ہمارا مقصد کیا ہے، ہم مخو خاں کے ایصال ثواب کے لیے بیٹھے ہیں، تو صاحب اگر ہم سبحان اللہ کی صدائیں بلند کریں گے، ہم اللہ کی پاکی بیان کریں گے، اللہ کے پاکی کے نغمے اعلیٰ پیں گے، تو صاحب اللہ کی پاکی میں چار چاند لگے یا نہ لگے، لیکن صاحب ہمارے یہاں پر بیٹھنے کا مقصد کامیاب ہو جائے گا۔ اور اگر ہم سبحان اللہ کہیں گے، اللہ کی پاکی بیان کریں گے، تو مخو خاں کی قبر میں چار چاند لگ جائیں گے۔ اللہ کی پاکی بیان کرنے سے صاحب ہوگا کیا؟ ہم یہاں بیٹھ کر اللہ کی پاکی بیان کریں گے، اللہ مخو خاں کی قبر کو روشن فرما دے گا، اللہ مرحوم کی قبر کو روشن فرما دے گا۔ اور مجھ سے قبل آپ نے علماء اکرام سے سنا کہ صاحب پہلے کے زمانے کے لوگ تھے کہ آج تو اتنے جلسے ہو رہے ہیں۔ مجھ سے پہلے آپ نے سنا کہ آج تو جلسے اتنے ہو رہے ہیں، اور اتنے جلسے ہونے کے بعد ہم لوگ بے راہ روی کے شکار ہیں۔ اتنے جلسے ہونے کے بعد ہم نمازوں سے دور ہیں۔ اتنے جلسے ہونے کے بعد ہمارے کرتوت بگڑے ہوئے ہیں، ہمارے کارنامے خراب ہیں۔ اور آپ کو علماء اکرام بتا رہے تھے کہ پہلے کے زمانے میں جلسے ہوتے تھے کم، بڑے کم۔ علماء اکرام کی جو تعداد تھی وہ بڑی کم۔ اب تو الحمدللہ راجستھان میں بھی دھوم مچی ہوئی ہے، لیکن پہلے صاحب بڑے کم۔ تو مجھ سے پہلے آپ کو بتا رہے تھے کہ اتنے کم تھے، لیکن صاحب لوگوں کے کرتوت پھر بھی سدھرے ہوئے تھے، لوگوں کے کارنامے پھر بھی سدھرے ہوئے تھے، لوگوں کے اذہان و قلوب پھر بھی پاکیزہ تھے۔ اور آج اتنے علماء اکرام، اتنے جلسے، اتنی آپ کو نصیحتیں کی جاتی ہیں، اس کے باوجود ہمارے کارنامے بگڑے ہوئے، ہمارے کرتوت بگڑے ہوئے، ہم بد عمل، ہمارا چال چلن بگڑا ہوا۔ بات کیا؟ تو اسی کے تحت میں نے آیت کریمہ پڑھی، اللہ فرماتا ہے قد افلح من تزکا۔ ہم لوگوں نے صاحب یہ سمجھ لیا کہ شاید ہم اس دھرتی پر بیٹھ کر کے ہم نے اپنے لیے صاحب بڑا محل تعمیر کروا لیا، اپنی اولاد کے لیے بڑا گھر بنوا لیا، ہم نے اپنے لیے پونجی جمع کر لی، ہم نے اپنے لیے دنیا کما لی،
تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، ہماری دنیا سنور جائے گی۔ ہم نے شاید یہ سمجھ لیا کہ صاحب اگر ہم اس دھرتی پر رہ کر کے ہم نے بیگو زمینیں اپنے لیے اکٹھا کر لی، بیگو زمینیں ہم نے اپنے نام پر جمع کر لی تو شاید ہماری زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ ہم نے شاید یہ سمجھ لیا کہ ہم اس دھرتی پر رہ کر کے ہم نے اپنے لیے کرسی حاصل کر لی تو ہماری دنیا سنور جائے گی، ہماری دنیا کامیاب ہو جائے گی۔ ہم نے شاید یہ سمجھ لیا کہ ہم اس دھرتی پر رہ کر کے اگر ہم نے مال و زر اکٹھا کر لیا تو ہماری دنیا کامیاب ہو جائے گی، ہماری دنیا سنور جائے گی۔ لیکن صاحب ایک مرتبہ اللہ سے پوچھیں، اللہ کے کلام سے پوچھیں کہ اے اللہ کا کلام تو ہمیں بتا کہ ہماری دنیا کس طرح کامیاب ہوگی، ہماری دنیا کس طرح سنورے گی، تو صاحب جواب نظر آئے گا آپ کو کہ صاحب دنیا کمانے سے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے، بیگو زمینیں حاصل کرنے سے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے، دنیا میں کرسی حاصل کرنے سے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے، مال و ثروت کمانے سے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو پھر ہمیں کامیاب ہونے کے لیے کرنا کیا پڑے گا؟ تو قرآن ہمیں صاحب گائیڈ کرتے ہوئے نظر آئے گا کہ قد افلح من تزکا۔ لوگوں اگر تمہیں کامیاب ہونا ہے تو اپنی زندگی کو ستھرا کر لو، تمہاری زندگی کامیاب ہو جائے۔ اپنے دل کو ستھرا کر لو، اپنے دل کو پاکیزہ کر لو، اپنی زندگی کو ستھرا کر لو، تمہاری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی، تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی۔ میں نہیں کہتا صاحب، احادیث رسول کے الفاظ ہیں کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کا مجمع لگا ہوا تھا، نبیوں کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے مسجد نبی شریف کے اندر۔ حضور علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، حضور نے فرمایا لوگوں جنتی دیکھنا چاہتے ہو؟ جنتی چلتا پھرتا جنتی دیکھنا چاہتے ہو؟ خواہش ہے دل میں جنتی دیکھنے کی؟ لوگوں نے عرض کی حضور کیوں نہیں، بالکل ہم تو دل میں خواہش رکھتے ہیں کہ کسی بندے کو دیکھیں کہ جو چلتا پھرتا جنتی ہو۔ حضور نے فرمایا اگر دیکھنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، پھر مسجد کے دروازے پر نگاہ جما لو، مسجد کے دروازے پر نگاہ بٹھا لو، جو سب سے پہلے مسجد میں آئے گا وہ جنتی ہے۔ حضور نے اپنی زبان مبارک سے انہیں جنت کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا کہ جو پہلے بندے آئیں گے وہ جنتی ہیں۔ لوگوں نے دیکھنا شروع کر دیا، ٹک ٹکی باندھ کر کے مسجد کے دروازے پر دیکھ رہے کہ کون آتا ہے کون آتا ہے۔ اتنے میں دیکھا کہ صاحب ایک بزرگ صحابی رسول وضو کر کے ہاتھوں سے وضو کے قطرے گر رہے تھے، وہ صحابی رسول مسجد میں تشریف لائے۔ لوگوں نے دیکھا چلتا پھرتا جنتی دیکھا۔ دوسرا دن ہوا، پھر محفل لگی ہوئی تھی، پھر حضور نے لوگوں سے فرمایا دیکھنا چاہتے ہو جنتی؟ آج پھر دیکھنا چاہتے ہو چلتا پھرتا جنتی؟ لوگوں نے عرض کی حضور بالکل دیکھنا چاہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا پھر وہی کام کرو، مسجد کے دروازے پر نگاہیں بٹھا لو، جما لو مسجد کے دروازے پر، جو پہلا بندہ آئے گا وہی جنتی ہوگا۔ لوگوں نے صاحب پھر ٹک ٹکی باندھ کر مسجد کے دروازے پر دیکھنا شروع کر دیا کہ کون آ رہا ہے کون آنے والے ہیں۔ لوگ ٹک ٹکی باندھ کر کے دیکھ رہے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ پھر وہی کل والے صحابی رسول، وہی بزرگ تازہ وضو کر کے مسجد میں داخل ہو رہے ہیں۔ لوگ دیکھ کر کے حیران، لوگ اس کی خوش قسمتی پر صاحب ناز کر رہے ہیں، لوگ اس کے خوش بختی پر ناز کر رہے ہیں کہ کیسا خوش قسمت ہے کہ حضور نے کل فرمایا کہ جنتی دیکھنا چاہتے ہو تو مسجد کے دروازے پر دیکھو، کل بھی یہی صاحب تشریف لائے۔ حضور آج فرما رہے ہیں کہ جنتی دیکھنا چاہتے ہو تو مسجد کے دروازے پر دیکھو، آج پھر یہی تشریف لا رہے ہیں۔ کتنے نیک بخت بندے ہیں۔ تیسرا دن ہوا، پھر حضور کی محفل لگی ہوئی، حضور نے پھر تیسرے دن فرمایا لوگوں دیکھنا چاہتے ہو؟ آج پھر چلتا پھرتا جنتی؟ لوگوں نے کہا حضور بالکل آج پھر دیکھنا چاہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا پھر وہی کام کرو کل والا، مسجد کے دروازے پر نگاہیں جما لو، جو سب سے پہلے آئے وہ جنتی۔
جو سب سے پہلے آئے لوگوں نے پھر ٹکٹکی باندھ کر کے صاحب مسجد کے دروازے پر دیکھنا شروع کر دیا. کچھ دیر بعد دیکھا کہ جو بزرگ صحابی 2 دن لگاتار آئے تھے آج تیسرے دن بھی وہی صحابی مسجد کے دروازے سے آ رہے ہیں. لوگ صاحب انہیں 3 دن لگاتار دیکھ کر کے لوگ حسرتیں بھری نگاہوں سے انہیں دیکھ رہے ہیں اور لوگ دل میں خواہشیں کر رہے تھے کہ کاش ان کی جگہ ہم ہوتے اور حضور ہمیں جنت کا سرٹیفکیٹ عطا کر رہے ہوتے کہ یہ آنے والا جنتی ہے. تو ایک صحابی رسول تھے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص فرماتے ہیں کہ جب 3 دن صاحب میں نے ایک ہی بندے کو مسجد کے دروازے سے آتے ہوئے دیکھا اور ایک ہی بندے کے بارے میں حضور کو 3 دن میں نے جنت کی بشارت دیتے ہوئے دیکھا تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص فرماتے ہیں میں ان بزرگ صحابی کے پیچھے ہو لیا. وہ آگے آگے چل رہے تھے, میں ان کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا. وہ آگے آگے جا رہے تھے, میں ان کے پیچھے پیچھے تھا. حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص نے فرمایا کہ جب ان بزرگ کی نظر مجھ پر پڑی تو پوچھا بیٹا کیا بات ہے, کیوں میرے پیچھے پیچھے چل رہے ہو, کیوں میرا پیچھا کر رہے ہو, کیوں میرے پیچھے پیچھے چلے آ رہے ہو. حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص فرماتے ہیں میں نے ان صحابی سے عرض کی حضور میرا اپنے باپ سے کوئی جھگڑا ہو گیا ہے, حضور میرے باپ نے مجھے اپنے گھر سے نکال دیا ہے, حضور میرے باپ نے مجھے اپنے گھر سے نکال دیا ہے, حضور میں آپ کے پیچھے پیچھے اس لیے ہوا ہوں تاکہ حضور آپ اپنے ساتھ مجھے بھی اپنے گھر لے چلیں, حضور آپ اپنے گھر کا مہمان کچھ دن مجھے بھی بنا لے, حضور آپ اپنے ساتھ کچھ دن مجھے بھی رکھ لیں, حضور اس لیے میں آپ کے پیچھے پیچھے ہوا ہوں. اس بزرگ صحابی نے کہا ٹھیک ہے چند دن میں تمہیں اپنا مہمان بنا لیتا ہوں, چند دن میں تجھے اپنے گھر میں جگہ دے دیتا ہوں, چند دن میں تجھے اپنے گھر میں پناہ دے دیتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص فرماتے ہیں میں ان بزرگ صحابی کے گھر پر پہنچا. حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص فرماتے ہیں کہ میں نے ان صحابی کا ڈاٹا چیک کرنا تھا, میں نے ان صحابی کا اعمال نامہ دیکھنا تھا کہ وہ دن بھر میں کیا کام کرتے ہیں, دن بھر میں کیا کیا عمل کرتے ہیں, وہ اللہ کو کس طرح راضی کرتے ہیں, وہ کس طرح اللہ کو مناتے ہیں کہ جس کی بنیاد پر حضور نے انہیں دنیا میں 3 مرتبہ جنت کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا. وہ فرماتے ہیں مجھے ان کا اعمال نامہ دیکھنا تھا. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص فرماتے ہیں میں ان کے گھر پر پہنچا, رات ہوئی, میں نے ان صحابی کو دیکھا کہ وہ رات کو صاحب اٹھے, آدھی رات کو اٹھ کر کے نماز تہجد ادا کی, پھر فجر کے لیے اٹھے, فجر پڑھی, پھر ظہر پڑھی. وہی جو دوسرے صحابی جو کام کرتے تھے, جو نیک عمل کرتے تھے, وہ بزرگ صحابی بھی وہی نیک عمل کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص فرماتے ہیں جب ایک دن گزر گیا تو میں نے سوچا کہ شاید آج کسی وجہ سے یہ زیادہ عبادت نہیں کر پائے ہوں گے, شاید آج یہ کسی وجہ سے زیادہ اللہ کو یاد نہیں کر پائے ہوں گے, شاید یہ آج کسی وجہ سے اپنے روٹین کے مطابق عبادت نہیں کر پائے ہوں گے, ایک دن اور دیکھ لیتا ہوں. دوسرے دن پھر رکے رہے. حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص فرماتے ہیں میں نے دوسرے دن بھی ان کا روٹین دیکھا, میں نے دوسرے دن بھی ان کے اعمال نامے دیکھے, میں نے دوسرے دن بھی ان کے کارنامے دیکھے, لیکن کوئی نئی چیز نہیں پائی. جو دوسرے صحابی کرتے تھے, نمازیں پڑھتے تھے, تہجد پڑھتے تھے, سارے کوئی کام یہ کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص فرماتے ہیں میں نے سوچا شاید آج بھی ان کو ٹائم نہیں ملا ہوگا, شاید آج بھی ان کو موقع نہیں ملا ہوگا, شاید آج بھی ان کو موقع ہاتھ نہیں لگا ہوگا کہ جس کی بنیاد پر یہ اپنے روٹین کے مطابق عبادت نہ کر پائے ہوں. حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص فرماتے ہیں میں تیسرے دن بھی رکا رہا, میں نے سوچا شاید آج دیکھنے کو مل جائے کہ یہ کس طرح رب کا نام لیتے ہیں, یہ کس طرح رب کو راضی کرتے ہیں, یہ کس طرح رب کو مناتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص فرماتے ہیں تیسرے دن میں ٹکٹکی باندھ کر کے ان کے اعمال کو دیکھتا رہا, ان کے کارناموں کو دیکھتا رہا, لیکن حضرت عبداللہ فرماتے ہیں 3 دن گزر گئے, میں نے ان کے کوئی بھی نیک عمل ایسا نہیں دیکھا کہ جو دوسرے لوگ نہ کرتے ہوں. سارے کام وہی کرتے تھے جو دوسرے لوگ کرتے تھے. دوسرے نمازیں پڑھتے تھے, یہ بھی پڑھتے ہیں, دوسرے
دوسرے تہجد گزار تھے، یہ بھی تہجد پڑھتے تھے، دوسرے کلام اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں۔ وہ فرماتے مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کوئی نیا کام تو کرتے بھی نہیں، کوئی اور طریقہ، کوئی اور ڈھنگ، کوئی اور سلیقہ ایسا بھی نہیں عبادت کا کہ جس کی بنیاد پر حضور نے ان کو 3 دن جنت کی بشارت دی ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص فرماتے ہیں جب 3 دن گزر گئے تو میں خود ان بزرگ صحابی کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے ہاتھ جوڑ کر کے عرض کی حضور میرا اپنے باپ سے کوئی جھگڑا نہیں ہوا، میرے باپ نے مجھے گھر سے نہیں نکالا، حضور میں نے تو بہانہ لگایا تھا، ارے میں تو آپ کے کارناموں کو دیکھنا چاہتا تھا، میں تو آپ کے اعمال کو دیکھنا چاہتا تھا، کیونکہ میں نے حضور کو 3 دن لگاتار فرماتے ہوئے سنا کہ اگر چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو تو جنت کے تو مسجد کے دروازے پر دیکھو، اور 3 دن لگاتار میں نے اپنی نظروں سے مسجد کے دروازے پر آپ کو دیکھا، 3 دن لگاتار میں نے مسجد کے دروازے پر آپ کو دیکھا۔ تو جب میں نے حضور کی زبان سے یہ بشارت آپ کے بارے میں 3 دن لگاتار سنی کہ صاحب یہ چلتے پھرتے جنتی ہیں، تو میں نے بہانہ لگایا کہ میں آپ کے اعمال دیکھ سکوں کہ آپ کس طرح اللہ کو راضی کرتے ہیں، آپ کس طرح اللہ کا نام لیتے ہیں، آپ راتوں کو اٹھ کر کے کس طرح اللہ کی بارگاہ میں روتے اور گڑ گڑاتے ہیں۔ لیکن حضور 3 دن ہو گئے آپ کے پیچھے پیچھے، مجھے 3 دن سے آپ کے پیچھا کر رہا ہوں، لیکن میں نے 3 دن میں کوئی ایسا نیک عمل نیا نہیں دیکھا، جو لوگ کرتے ہیں وہ آپ کر رہے ہو، میں نے کوئی ایک الگ کوئی نیک عمل آپ کے بارے میں کوئی ایسا نہیں دیکھا کہ جس کی بنیاد پر حضور یہ فرمائے۔ جب ان بزرگ صحابی نے حضرت عبداللہ کی یہ بات سنی تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، انہوں نے فرمایا بیٹا عمل تو میرے پلے ہے کوئی نہیں، عمل تو سارے میں وہی کرتا ہوں جو لوگ کرتے ہیں، لیکن بیٹا حضور نے 3 دن تک جو جنت کی بشارت مجھے دی ہے وہ اعمال کی بنیاد پر نہیں، وہ میرے دل کی بنیاد پر ہے، وہ اعمال کی بنیاد پر نہیں، وہ نیتوں کی بنیاد پر ہے، وہ میرے قلوب و اذہان کی بنیاد پر ہے۔ حضرت عبداللہ نے عرض کی حضور مجھے بھی بتائیں وہ ہے کیا، قلوب و اذہان میں آپ کا ایسا کیا بسا ہے کہ جس کی بنیاد پر حضور نے آپ کو 3 دن تک جنت کی بشارت دی۔ اس بزرگ صحابی نے حضرت عبداللہ سے فرمایا بیٹا سنو، میرے سینے میں یہ جو دل دھڑک رہا ہے اس دل میں کسی مسلمان کے خلاف کینہ نہیں بھرا ہوا، میرے سینے میں یہ جو دل دھڑک رہا ہے یہ سینہ پاک اور صاف شفاف آئینے کی طرح جگمگا رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور مخدوم پاک، فیضان شاہ جمال، فیضان مفتی اعظم راجستھان، نعرہ تکبیر۔ ان بزرگ صحابی نے فرمایا بیٹا میرا سینے میں یہ جو دل دھڑک رہا ہے نا، دل، اس دل میں کسی کے خلاف حسد نہیں ہے، اس دل میں کسی کے خلاف بغض نہیں ہے، اس دل میں کسی کے خلاف دشمنی نہیں ہے، یہ دل پاک اور صاف اور شفاف آئینے کی طرح جگمگا رہا ہے، جس کی بنیاد پر حضور نے فرمایا کہ تبھی اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ قد افلح من تزکا، لوگوں سنو جس نے اپنے دل کو پاک کر لیا اس کی دنیا بھی کامیاب ہو گئی، اس کی آخرت بھی سنور گئی، اس کی دنیا